یہ تینوں پوائنٹ کیوں تھے؟ اب اس کو سمجھیں. اس لیے کہ جادوگر یہ بات جانتا ہے کہ جادو کے زور سے نظر کو دھوکہ دیا جاتا ہے. حقیقت میں لاٹھی کو سانپ کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. معذرت کے ساتھ کیا کریں، لالو کھیتی زبان استعمال نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں ہے. حقیقت میں لاٹھی کو سانپ یہ ہو نہیں سکتا. آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہوا. سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بہت کچھ ہو گیا دنیا میں. ایسا نہیں ہوا کہ لاٹھی کیا بن جائے، حقیقت میں سانپ بن جائے. شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، حقیقت میں لاٹھی نہیں بنتی. انہوں نے کہا ہم سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی ہے نہیں. پبلک کے لیے تو یہ بات مشتبہ ہو سکتی ہے، عوام کے لیے وہ سمجھ سکتی ہے بھائی یہ بھی جادو یہ بھی جادو، ہمیں کیا پتا ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے. لیکن جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں 2 نمبری کیا ہے اور 1 نمبری کیا ہے. کبھی تاجر کو دیکھا ہے نا آپ نے، کبھی تاجر خود چلا جائے نا دکان پہ سودا خریدنے، ایسا تاجر جو سارا دن لوگوں کو ٹوپیاں کراتا رہتا ہے، کبھی خود کسٹمر بن کے چلا جائے اور آپ بھی اس کے ساتھ جائیں. پھر اگر دکاندار آپ کو ٹوپی کرائے گا تو تاجر آپ کو سائڈ پہ لے جائے گا، بولے گا یہ گنتیاں ہمیں خوب آتی ہیں. یہ اسٹائل ہوتا ہے، یہ بیچنے کے انداز ہوتے ہیں. جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے. جیسے عامل لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم سب فراڈی ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جلدی سے بس آگے چلوں گا، کہ میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، عامل لوگ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں، میرے خلاف غصے تو بہت ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ کیسے چلا اور اس میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا. یہ خدا کی قسم یہ سوچ ہوتی ہے ان کے اندر سے. مسجد میں بیٹھ کے جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا انسان ممبر پہ، وہ بھی رمضان کی راتوں میں. لیکن یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری فیلڈ ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم 2 نمبری کر رہے ہیں، اور یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. تو خیر اس کو چھوڑو. تو جو ہے نا اصل میں مجھے کیوں کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں عامل ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، ابھی موضوع وہ چینج ہو جائے گا پھر. تو جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو سانپ بنایا تو کوئی کنفیوز ہو سکتا تھا کہ یار یہ تو جادو ہے، یہ تو کرتب ہوتے ہیں، یہ کیا ہے. تو اللہ نے مقابلہ کس سے کروا دیا؟ جادوگروں سے، کہ بھئی یہ خود بتا دیں گے کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے، یہ خود بتائیں گے، ان سے پوچھو. تو ایک جادوگر بھی پیچھے نہیں ہٹا. تو پہلی بات، جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ رب العالمین کا. موسیٰ کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم تو اس سے زیادہ ان چیزوں میں ماہر ہیں. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. اور اللہ اس وقت ساتھ کس کا دے رہا ہے؟ موسیٰ کا ساتھ دے رہا ہے. اگر موسیٰ اللہ کا مقرب نہ ہوتا تو رب العالمین اس وقت موسیٰ کا ساتھ نہ دیتا، اسے تنہا چھوڑ دیتا. دوسری بات یہ کہ یہ جو سجدے میں گرے اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ربی موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب پر. تو ہزاروں لوگوں کے سامنے اللہ نے جادوگروں کی نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ ان کے عمل سے بھی دکھا دیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ مسمرزم، یہ جادو نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کام خود سے کر لے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بھی ممکن تھا، ایک اول تو ایسا چانس نہیں ہے، خام خواہ میں وہم کوئی کرتا رہے اور بلا وجہ، تو وہ تو پھر اس کا تو دنیا میں کوئی علاج ہے نہیں. لیکن اس کا تھوڑا سا چانس تھا کہ کہیں آپس میں نورا کشتی نہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ، ہلکا پھلکا سا چانس ہوتا ہے. اول تو اتنی معمولی امکانات کی بنیاد پر حق کو مسترد کر دینا، ایسے تو پھر دنیا میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ احتمال تو ہوتا ہے. یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے آپ خواب دیکھ رہے ہوں، میں بیان نہ کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ احتمال تو ہے نا. تو یہ تو پھر کسی کو بھی کچھ بھی کر لو، آپ تھپڑ مارو سو کھینچ کے، بولے مجھے کیوں مارا، بولے ہو سکتا ہے میں نے خواب میں مارا ہو. خواب میں کوئی بھی کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے. تو ایسے احتمالات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اس بنیاد پہ آپ اپنا نظریہ نہیں چینج کر سکتے. لیکن بہرحال ایک معمولی سا بھی امکان تھا. اللہ اس موقع پر حق کو ایسا واضح کرنا چاہ رہے تھے
کہ اللہ نے یہ امکان بھی ختم کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے. کیسے؟ فرعون نے فوراً یہی الزام لگایا جب دیکھا نا کہ بھئی جادوگر بجائے میرا ساتھ دینے کے تو سجدے میں گر کے اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی انہوں نے, اور ایسے وہ جو ہے نا گڑ گڑا رہے ہیں اور ایسے ایمان لا رہے ہیں اور ایسے کلمے پڑھ رہے ہیں زور زور سے, پوری دنیا منظر دیکھ رہی ہے, سارے جادو سجدے میں گرے, جادوگر سارے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ فرعون نے ان سے کہا کہ ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر, اصل میں موسیٰ تمہارا امیر ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے, تم چھوٹے ہو اور یہ بڑا جادوگر. اور دونوں نے مل کے یہ نورا کشتی کا پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا تاکہ مل کے جادو کے طاقت سے مجھے یہاں سے نکال دو. حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں غلط, لیکن اللہ نے یہ الزام بھی کیا کر دیا, بری. وہ اس طرح بری کر دیا کہ اگر فرعون نے پھر جادوگروں کو دھمکی دی کہ اگر تم واپس نہیں پھرے اپنے اس نظریے سے جو تم نے سجدے کرنا شروع کر دیے موسیٰ کے سامنے اور اللہ پر ایمان لے آئے ہو, اگر تم واپس نہیں پھرے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے درختوں پہ تنوں پہ لٹکا کے تمہیں سینے میں خنجر مار کے سولی دے دوں گا. 24 گھنٹے کے اندر اندر تم سب کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ظلم ہوگا, یہ سزا ہے تمہاری, 24 گھنٹے کے اندر سب کو قتل کر دوں گا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو نورا کشتی اس لیے تھی نا تاکہ ہمیں کیا مل جائے, حکومت, بادشاہت, یہی مقصد ہے نا. تو جادوگروں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کی جو دلائل دیکھ لیے ہیں ان دلائل کے بعد ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے, کچھ بھی کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو اس دنیا میں ہمیں سزا دے سکتا ہے نا, جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر لے. آگ میں ڈال سکتا ہے, آگ میں ڈال دے. انا آمنا بربنا, ہم کس پر ایمان لائے ہیں, اصل میں موسیٰ پہ نہیں لائے, اس کائنات کو بنانے والے پر لائے ہیں. لیغفر لنا خطایانا, اس ایمان کے ہمیں جو فائدے ہوں گے نا وہ تجھ پر ایمان کے نہیں ہوں گے. پہلا فائدہ کہ ہم نے جو پیغمبر سے مقابلہ کر کے جرم کیا, اللہ چاہتا تو ہمیں اسی وقت ہلاک کر دیتا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ سچے نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاک نہیں کیا, اس کا بہت بڑا فضل ہے. اب ہم ایمان لائے ہیں کیونکہ ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیغمبر سے جو مقابلے کا جرم ہے اللہ یہ جرم بھی ہمارا کیا کر دے گا, معاف. ورنہ اس جرم کی بھی کوئی اگر اللہ سزا دینا چاہے تو اے فرعون تو اس سزا سے ہمیں نہیں بچا سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہونا معمولی جرم نہیں ہے, چاہے آپ وہ مقابلہ ہار ہی کیوں نہ جائیں. سامنے آ کے کھڑا ہونا بھی یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے. تبھی جادوگر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہو گیا, ہم تو پہلے مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی اگر نبی نکلا ہم تو پھنس جائیں گے, تو وہ تو واقعی سچا نبی نکلا, لیکن اب ہمارے پاس اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک طریقہ کیا تھا, ایمان لے آئیں, کیونکہ ایمان پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور جو جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کا بڑا جرم ہے, وہ خود جادو ایک بہت بڑا جرم ہے. اور پیغمبر سے مقابلہ اور ماضی کے ہمارے جتنے گناہ جو ہم نے کفر کی حالت میں کیے, ہمارا رب وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمیں یہ آپشن تیرے پاس نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہت علینا من السحر واللہ خیر وابقا. اے فرعون اللہ تجھ سے بہتر بھی ہے, اللہ ہمیں جو بدلہ دے گا نا اس شہادت کے بعد, ہم کٹ جائیں گے, سولی پہ لٹکا دے گا, ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا, کیا کرے گا اس دنیا میں, کتنا کر سکتا ہے, زیادہ زیادہ آگ میں جلا دے گا, اور کیا ہوگا, جیل میں ڈال دے گا, ساری زندگی بھوکے پیاسے مر جائیں گے, 20 سال 30 سال 50 سال کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی. اور اگر ہم تیری دعوت کو ٹھکرا دیں اور موسیٰ پر ایمان لائیں تو پتہ ہے کیا ملے گا ہمیں, واللہ خیرن, اللہ جو بدلہ دے گا وہ تیرے بدلے سے زیادہ بھی ہوگا. تو حکومت میں عہدہ دے رہا ہے نا گورنری کا, تو اپنے جو پروٹوکول دے رہا ہے تنخواہ بڑھا دے گا, وظیفہ دے دے گا, الاؤنس دے دے گا. اللہ جو کچھ ہمیں دے گا اس کا نام کیا ہے, جنت ہے, جس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, حوریں ہیں اس میں, اور ایسی خوبصورت جنت اللہ. کیونکہ جب یقین آ گیا تو پیغمبروں کی تعلیمات تو سنی نہیں تھی انہوں نے کہ بھئی جنت, وہ تو سب چیزوں پہ یقین آ گیا نا.
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو نبی کی ایک بات پر یقین آئے اور باقی باتوں پہ یقین نہ آئے. کسی کو نبی مان لیا تو نبی اگر دن کو رات کہے تو رات ماننا پڑتا ہے, رات کو دن کہے تو دن ماننا پڑتا ہے. جب نبی کی نبوت پہ یقین ہو گیا تو پھر سب چیزوں پہ یقین ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ جو ہمیں بدلہ دے گا وہ تیرے بدلے سے بہت زیادہ ہے. وَأَبْقَى, اور تو جو ہمیں بدلہ دے گا وہ تھوڑے دن کا ہے, اور اللہ جو دے گا وہ ہمیشہ کا ہے, وہ بہت زیادہ اس سے. تو ہم پاگل ہیں جو تیری دعوت پر ایمان لے آئے. ہم نے اگر لالچ میں ہی یہ کام کیا ہے تو وہاں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ جیسے یہ جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں نا, سیاسی لوٹے, یہ کیا کرتے ہیں جب ادھر زیادہ پیسے مل رہے تو ادھر لڑ جاتے ہیں, ادھر زیادہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو ادھر لڑک جاتے ہیں. لالچی ہوتے ہیں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے لالچ ہی کرنی ہے تو ہم کس کی لالچ کریں؟ جنت کی کریں نا, اس دنیا کی کیوں کریں؟ تو فرعون نے ان سب کو قتل کر کے ختم کر دیا. اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو وہ کبھی بھی قتل ہونے کے لیے تیار نہ ہوتے, کیونکہ اس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں. انہوں نے سارے مفادات کیا کر دیے؟ قربان کر دیے. تو اللہ نے ایسا یہ حق کو دنیا میں واضح کیا, بول بالا کیا, کہ اس واقعے کو اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ تورات میں بھی بیان کیا, اس واقعے کو اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ انجیل میں بھی بیان کیا, اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار اللہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے اور رسیاں پھینک رہے ہیں. مختلف انداز سے اللہ نے اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے. کہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے فرعون کی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی, کہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا موسیٰ تو پہلے مقابلہ کرے گا یا ہم پہلے مقابلہ کریں گے. اتنی ڈیٹیل میں جا کے جگہ جگہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے فرعون اور اس کے درباری ایمان لانے کے, حضرت موسیٰ کی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو گئے, سب کو قتل کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں ہوا؟ عین ممکن ہے حضرت موسیٰ ان کے قبضے میں نہ آ رہے, کیونکہ پیچھے بنی اسرائیل بھی تھے, ایک قوم تھی, ایک تعداد تھی, اور یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں ان کو ایسے ہی مار دیتا ہوں تو لوگ کیا ہوں گے؟ متنفر ہو جائیں گے, اور کہ بھئی مقابلہ تو جیت نہیں پا رہا. لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت کا نتیجہ کیا تھا؟ ادھر بنی اسرائیل پہ اور تابڑ توڑ ظلم ہونا شروع ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اپنی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھانا شروع کر دی.